قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بانجھ رکھتا ہے۔ بات یہ ہے، آج کا جو سوال ہے، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مصنوعی تخم ریزی کے ذریعے سے بچہ حاصل کرنا کیا اس کا نسب صحیح ہوگا یا اس کا نسب صحیح نہ ہوگا؟ بات یہ ہے، مصنوعی تخم ریزی کے ذریعے سے بچے کو حاصل کرنا، اگر شوہر کا مادہ تولید لے کر عورت کے رحم تک اس شوہر کے مادہ تولید کو پہنچا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر جو شوہر ہے اس کا مادہ تولید کمزور ہے یا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رحم تک پہنچ سکے، تو اسے مضبوط کر کے شوہر کا مادہ تولید لے کر اسے مضبوط کر کے عورت میں رحم میں اگر پہنچایا جاتا ہے اور بچے کو حاصل کیا جاتا ہے تو بچہ صحیح نسب ہوگا، اس کے نسب میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، خصوصاً مغربی ممالک کے اندر بعض جدت پسند لوگوں نے ایسا بھی فتویٰ دیا ہے کہ غیر شوہر کا مادہ تولید لے کر بھی عورت کے رحم میں رکھا جا سکتا ہے اور بچے کا حصول ایسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا کرنا شرعی طور پر حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور مادہ تولید پہلے سے لیا ہوا تھا، تو جو متعلقہ اس کی ہے اس کے رحم کے اندر جو اس کا سابقہ شوہر ہے اس کا مادہ تولید نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسے ہی اگر شوہر اس کا مادہ تولید لیا گیا تھا، شوہر وفات پا جاتا ہے لیکن ابھی تک وہ مادہ تولید عورت کے رحم میں نہیں رکھا گیا، تو شوہر کی وفات کے بعد اس کا مادہ تولید اگرچہ وہ اس کا شوہر تھا اسے عورت کے رحم میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو بہرحال اگر ایسا کیا جاتا ہے، یعنی کسی مجبوری کی بنا پر ایسے بچہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بچے کا نسب صحیح ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا کہ اگر غیر شوہر کا نطفہ لے کر ایسے مصنوعی تخم ریزی کے ذریعے سے بچہ حاصل کیا جاتا ہے تو وہ یعنی حرام کا نطفہ ہوگا، اور ایسا کرنا شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے کہ اگر بالفرض جو ڈاکٹر ہے وہ بھول جاتا ہے، یعنی اور بھی لوگوں کے مادہ تولید سیمپل پڑے ہوئے تھے تو کسی اور کا مادہ تولید لے کر کسی کی بیوی میں رحم میں رکھ دیا گیا، تو اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر تو 4 ماہ کی مدت سے پہلے پتہ چل جائے، اگر تو وہ قصداً ایسا ڈاکٹر کر رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جرمدار ہوگا۔ لیکن اگر اس سے بھول ہو گئی ہے تو 4 ماہ سے پہلے اگر وہ بتا دیتا ہے تو کسی طریقے سے اس حمل کا اسقاط وہ کیا جا سکتا ہے ایسی میڈیسن کے ذریعے سے کہ وہ حمل ساقط ہو جائے، تاکہ جو نسب ہے وہ محفوظ رہ سکے، نسب کے اندر اختلاط واقعہ نہ ہو۔ لیکن اگر 4 ماہ کے بعد وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، کسی اور کا مادہ تولید وہ یعنی فلاں کی بیوی کے رحم میں رکھ دیا گیا ہے، تو اب 4 ماہ کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ظاہری بات ہے اب اس حمل کا اسقاط نہیں کیا جائے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد للفراش وللعاہد الحجر، کہ جو بچہ ہے وہ بستر والے کے لیے، مراد یہ کہ جن کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر انہی کا وہ بچہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی یہ مجبوری کے طور پر شریعت نے بھی اگر ایسا 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے تو پھر اس کا اسقاط جائز نہیں ہوگا، لیکن 4 ماہ سے پہلے اگر پتہ چل گیا ہے کہ وہ کسی اور مرد کا نطفہ تھا، شوہر کا نہیں تھا، تو پھر میڈیسن کے ذریعے سے اس حمل کا اسقاط کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت میں فہم اور بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔